خواتین یہ نیک خواتین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، لا یصعد منہ شیء، کچھ بھی اوپر نہیں جاتا، یعنی دعا قبول نہیں ہوتی، حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ دعا کے ساتھ نہ ہوئے اگر درود شریف، نہ ہوئے حشر تلک بھی برآور حاجات، قبولیت ہے دعا کو درود کے باعث، یہ ہے درود کے ثابت کرامت و برکات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نیک خواتین میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ نیک خواتین پروگرام میں اللہ کی نیک بندیوں، بزرگ خواتین کا ذکر کیا جاتا ہے، صحابیات و صالحات کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ پاک کی ولیات کا ذکر کیا جاتا ہے، تاکہ ہم ان کی سیرت سے سیکھیں اور خود بھی اپنی زندگی میں بہتری لائیں، کیونکہ انسان جب اللہ کے نیک بندوں کے واقعات سنتا ہے، ان کی سیرت کے متعلق پڑھتا یا سنتا ہے، تو اس سے اس کی اپنی زندگی پہ بھی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ایک عرصے سے ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین اور ناظرات کے لیے یہ ایک تحفہ ہے، جس میں بہت سے اہم پوائنٹس کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ گھر کے معاملات ہوں تو امور خانہ داری سیگمنٹ کے ذریعے رہنمائی کی جا رہی ہے، دعوت اسلامی کے جو اسلامی بہنوں کے ادارے ہیں ان کا بھی الحمدللہ اس میں ہم بیان کرتے ہیں، تاکہ ان کی بھی اویئرنیس ہو اور خواتین وہاں رابطہ کر کے اپنی اسلامی پیاس بجھا سکے اور وہاں دینی تعلیم حاصل کر سکیں۔ تو بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے فیضان رابعہ بصریہ۔ یہ نیک خواتین یہ نیک خواتین۔ سیدھی پچھلے پروگرام میں کچھ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ ذکر بھی ہوا، کچھ آپ نے انٹروڈکشن بھی کروایا، مزید ان کی سیرت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 95 سن ہجری کی آپ ولیاں ہیں، اللہ کی نیک بندی ہیں، سمجھیں کہ 13,045 ایئرس ایگو آپ کا دور ہے، اور رابعہ ہوئیں کہ چوتھی بہن تھیں آپ اپنی بہنوں کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے فضائل و برکات اور ان کے سردار ہونے اور ان کا بہت بڑا مقام ہونے کی بشارت پیش کی، ان ایڈوانس دے دی تھی ان کے والد صاحب کو۔ تو ان کے جو بچپن کا معاملہ ہے، یہ 4 بہنیں تھیں، اور چاروں بہنیں جو ہیں آپس میں وہ بچھڑ گئی تھیں بچپن میں ہی۔ اچھا، یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کو آزمائشیں آتی، تکلیفیں آتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھیں، گھر کے معاملات، بھائیوں کے معاملات، آپ کا استغفر اللہ سیل ہونا، مصر میں پہنچنا اور عزیز مصر کے پاس جانا، اس کے بعد قید خانے میں جانا، پھر میرا رب جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے شان عطا فرماتا ہے۔ سارے مصر کی بادشاہت اور بادشاہ سے بڑھ کر نبوت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اور علم و عرفان، اور سبحان اللہ، اور پھر والد کا، بھائیوں کا آنا، اور آپ کا، تو کیا شان ہے میرے رب کی۔ تو مشکلات آتی ہیں، دشواریاں آتی ہیں۔ تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 4 بہنیں ہیں، بہنیں بچھڑ گئیں، اور آپ کو ایک ظالم نے کڈنیپ کیا اور آپ کو سیل کر دیا، اور یوں آپ کے یہ بچپن کے جو آزمائشیں تھیں وہ شروع ہوئیں۔ ایک روز کسی گلی سے کسی ضروری کام کے تحت گزر رہی تھیں، تو کوئی غیر مرد تھا،
تو آپ اپنے آپ کو اس کی نظر سے بچانے کی کوشش کر کے ذرا تھوڑا تیز چلیں، مگر وہ ٹھوکر لگی اور آپ کا ہاتھ مبارک جو ہے فریکچر ہو گیا اس میں۔ اللہ اکبر۔ وہ دیکھیں کہ اللہ سے لو لگائے رکھتے ہیں اللہ والے، ہائے ہوئے میں مر گئی، میں لٹ گئی، اے میری مدد کرو۔ نہیں نہیں، یا اللہ میں غریب، یا اللہ میں یتیم، یا اللہ میں بے سہارا، غلامی کی زندگی تو پہلے گزار رہی ہوں، ہاتھ بھی ٹوٹ گیا، میں تیری رضا چاہتی ہوں، کاش مجھے معلوم ہو جائے تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ آیا اب دیکھیں نا، ہمیں ایک وقت کا فاقہ ہو، ذرا سی پریشانی آ جائے۔ پریشانی کیا ہے؟ کروڑ کمانے تھے، 70 لاکھ کمائے، یہ پریشانی ہے۔ اور ادھر دیکھیں اللہ کی ولیہ، آئے ہائے کیا بات ہے۔ اچھا بھائی بہنوں کی مثال دیں پریشانی کی۔ پریشانی یہ ہے کہ میں نے ٹاپس کہے ہوئے تھے بچوں کے ابو کو، ابھی تک لا کے نہیں دیے، میں اتنی پریشانی ہے میری۔ میں نے کہا تھا کہ ابھی میں نے فلاں فنکشن پر نیا ڈریس لینا ہے، میں نے نئے وہ چپل بھی لینے، ابھی تک نہیں ملے، پتہ نہیں کب لے کر آئیں گے۔ کتنی پریشانی ہے، یہ اللہ والی کی پریشانی دیکھیں۔ اچھا دیکھیں ہاتھ ٹوٹ رہا ہے اور چیخیں نہیں مار رہی کہ مجھے بچاؤ، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، طبیب کے پاس، نہیں، اللہ سے باتیں کر رہی ہیں، اللہ سے مناجات کر رہی ہیں، اللہ سے دعا کر رہی ہیں، یا اللہ تم سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کی خواہش ہے، اللہ کے نیک بندوں کو بھی، اللہ کی نیک بندیوں کو بھی۔ اور پھر میرا رب کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ غیب سے آواز آتی ہے، رابعہ غم مت کر، کل قیامت کے دن تجھے بلند رتبہ نصیب ہوگا، میرے قرب میں رہنے والے فرشتے تجھ پر رش کریں گے۔ یہ سننا تھا، دکھ درد سب بھول گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی رضا کا گویا معجزہ مل گیا۔ اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے۔ دیکھیں قرآن میں سورہ توبہ کے اندر جنتی نعمتوں کا ذکر، اور اس کے بعد میرے رب نے کیا فرمایا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی، یہی ہے بڑی مراد پانی۔ مکان، دکان، گاڑیاں، زیورات، قیمتی ملبوسات، اولاد کا ملنا، اولاد کی خوشی کا ملنا، راحتیں ملنا، نعمتیں ملنا، پھل فروٹ کھانے، فیوریٹ ڈش، جویلری، سب کچھ مل گیا۔ بلے شاہ تو کچھ نہیں کھٹیا جی یار نہ ہویا راضی۔ اللہ کی بندی کیا کرے گی زیورات کا، کیا کرے گی اے سی کا اور کارپٹ کا، نماز تو پڑھتی نہیں ہے، روزے تو رکھتی نہیں ہے، حیا اور شرم کی سعادت تجھے حاصل نہیں ہے، کیا کرے گی ان چیزوں کا لے کر، کیا کرے؟ اللہ کی پناہ۔ تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا ہماری اسلامی بہنوں کی رول ماڈل تو یہی بنیں گے نا، خاتون جنت بنیں گی نا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بنیں گی نا، امہات المؤمنین بنیں گی نا رول ماڈل۔ اور سبحان اللہ کیا جذبہ ہے کہ مجھ پر غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے، تو یہ بھی ایک جذبہ ہے، حیا کا ایک تقاضا بھی ہے۔ اور دیکھیں ایک یہ جذبہ ہے، اور استغفر اللہ، ایک یہ جذبہ ہے کہ مجھے دیکھا جائے، مجھے سنا جائے۔ ایسا انداز اور ایسا لباس ہونا چاہیے کہ لوگ متوجہ ہو جائیں، اور معاذ اللہ خوشبو بھی بعض ایسی لگا لیتی ہے کہ پھر پھیلتی ہے۔ لیکن جو عورت خوشبو لگا کر نکلے کہ لوگ اس کی خوشبو کو سونگیں، اس لیے تو حدیث میں ایسی عورت کو استغفر اللہ بدکارہ عورت کہا گیا۔ استغفر اللہ، استغفر۔ اب گھر کے اندر شوہر کے لیے اپنے محارم کے اندر کو زینت کرے عورت تو کب منع ہے؟ اچھا باہر زینت کر کے جانے کا کیا مطلب ہے؟ اچھا بعض اوقات الٹ معاملہ ہوتا ہے، گھر کے اندر جیسے تیسے معاملہ ہے، اور باہر بڑے نئے کپڑے تو نئے شوز اور نئی خوشبوئیں، یہ کیا ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے ہمیں سمجھا دیا کہ غیر محرم سے بچنا ہے، اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اور اس کی سوچ ہونی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی اس ولیہ کے صدقے میں پردے کی سعادت نصیب فرمائے اور حیا کی چادر
عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ننھی مبلغہ۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ میرا نام فصیحہ نور ہے۔ ٹوڈے مائی ٹاپک از اذان کا ادب و احترام۔ پیاری بچیوں، جب اذان ہو رہی ہو تو ہمیں اذان کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اذان کے آداب یہ ہیں کہ تمام کام یہاں تک کہ تلاوت بھی روک کر خاموشی سے اذان سنی جائے اور اذان کا جواب دیا جائے۔ اذان کے وقت اشاروں میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ چلنے والا رک کر اذان کا جواب بغیر مجبوری واش روم بھی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہاں اذان کا جواب نہیں دے سکتے۔ چند اذانیں ہو رہی ہوں تو ہو سکے تو سب کا جواب دے، ورنہ جو اذان پہلے ہو رہی ہو اس کا جواب دیں۔ اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہنے سے برا خاتمہ ہونے کا خوف ہے اور معاذ اللہ اذان کا مذاق اڑانے کے لیے اذان کی نقل اتارنا کفر ہے۔ استغفر اللہ۔ پیاری بچیوں، اذان کا جواب دینے کا پہ بہت ثواب ملتا ہے۔ اذان کا جواب دینا جنتی ہونے کا سبب بھی ہے۔ ہمارے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں، تم جب بلال کو اذان اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا، 1,000 درجات بلند فرمائے گا، 1,000 گناہ مٹائے گا۔ پوری اذان میں 15 کلمات ہوتے ہیں، تو حدیث پاک کے مطابق صرف ایک اذان کا جواب دینے پر 15,00,000 نیکی ملتی ہیں، 15,000 درجات بلند ہوتے ہیں اور 15,000 گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تم اذان سنو تو ان کلمات کو ادا کرو جو مؤذن نے کہے، پھر مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر وسیلے کا سوال کرو، ایسا کرنے والے پر میری شفاعت واجب ہوگی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ اللہ کریم ہمیں ان مدنی پھولوں پر، ان پوائنٹس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام تحریر فتح ہے، میں دارالمدینہ کڑے کیمپس سے بات کر رہی ہوں۔ میرا حجی شاہد سے یہ سوال ہے کہ کیا اسلامی بہنیں بھی خاوند کا علاوہ سسرال والوں کی خدمت کرنا ضروری ہے؟ ناظرین کی آسانی کر دوں، اب گھر کی عورت ہے، اس پر کیا سسرال والوں کی خدمت بھی ضروری ہے یا صرف شوہر کی خدمت ضروری ہے؟ دیکھیں، شوہر کی خدمت بھی کوئی فرض و واجب تو نہیں ہے کہ کھانا پکا کر دے اور سارے اس کے کپڑے دھوئے، گھر کی صفائی کرے، لیکن ایک دیکھیں کہ صحابیات سے ایک طریقہ، صالحات سے ایک طریقہ چلا آ رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد نکاح خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو تربیت فرمائی کہ بیٹا گھر کے کام آپ نے کرنے ہیں، اور میرے آقا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ باہر کے کام تم نے کرنا۔ تو دیکھیں گھر کا نظام ہے نا، اور اللہ کی شان ہے۔ ایک وہ سمجھیں کہ گھر کا افسر ہے، اس نے کما کے لانا ہے اور عورت نے اس کا ساتھ دینا ہے، اور پھر اللہ پاک صاحب اولاد کرے گا، اب اولاد کی مل کے تربیت کرنی ہے۔ اچھا، اب جو ہمارے ہاں بالخصوص پاکستان اور بہت سارے کنٹریز کے اندر جوائنٹ فیملی کا نظام ہے، اور وہ کیوں ہے کہ غربت ہے، الگ الگ گھر نہیں بنا سکتے۔ اچھا، محبتیں بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات گھر بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں، مگر پھر بھی وہ اکٹھا رہنا پسند کرتے ہیں۔ انسان انسیت سے ہے نا، وہ انسیت پیدا کریں۔ اب آپ شوہر کی خدمت تو کریں، شوہر کی ماں کو پوچھے نہیں، شوہر کے باپ کو پوچھے نہیں۔ اچھا، دیور سے پردہ ہے، لیکن کھانا تو سب گھر والے کے لیے بنے گا تو دیور کے لیے بھی بنے گا۔ اچھا، جو شوہر کی بہن ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں کریں گے آپ۔ تو جب وہاں رہنا ہے لوگوں کے ساتھ، اچھا ویسے بھی دیکھیں کہ ہمارے دین کے اندر محبتیں بڑھانے اور محبتیں دینے کا سلسلہ ہے، شفقت اور اپنائیت، اچھے اخلاق کی تربیت ہمیں قرآن اور حدیث نے تربیت دی، اور انڈرسٹوڈ ہے کہ عورت کے لیے اب وہ اچھے اخلاق کس کے لیے اور کس انداز سے ہوں گے۔ شریعت پردہ اور پردے کے دائرے میں رہ کر، شرعی احکامات کے اندر رہ کر، اب دیور کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اس کا مطلب تھوڑی استغفر اللہ بے پردگی کرنی ہے، فری شپ ہونی ہے، اسے مذاق مسخری کرنی ہے، نہیں، یہ ماحول نہیں بننے دینا۔ مگر گھر کے جتنے افراد ہیں ان کے لیے کام کریں۔ عورت کے لیے آزمائش ہے، سب کے لیے آزمائش ہے، کس کے لیے آزمائش نہیں ہے؟
اچھا بچی سے ماں، ماں سے ساس، پوری ایک جرنی ہے نا. راج پاٹ کب ملتا ہے؟ جب ساس بنتی ہے. تو اس سے پہلے آزمائش ہے نا. ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کا ہم نے بتایا تو صحیح نا بھائی، کہ آپ نے خواب تو دیکھا کہ چاند اور تارے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، مگر وہ تکمیل کب ہوئی تھی؟ کتنے سال کے بعد ہوئی تھی؟ تو بچی جب ساس بنے گی اس وقت تک یہ سارے مراحل ہیں، اور اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ. اور آپ دیکھیں کہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کا ذکر خیر ہم نے شروع میں سنا. جب ان کو چوٹ لگی، تکلیف پہنچی، تو اللہ سے عرض کی یا اللہ تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس نیک بندی کو کیا فرمایا، دل میں ڈال دیا اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، کہ جنت میں تیری یہ نعمتیں ہوں گی، آخرت میں تیری یہ عزتیں ہوں گی. تو ہماری نظر جو ہے آخرت پر ہوگی، رب کی رضا پر ہوگی. یہ کام آسان، گھر کے کام کاج آسان. ہائے ادھر درد ہو رہی ہے، ہائے ادھر درد ہو رہی ہے، اللہ آپ کو شفا دے. یہ کام میں لگی رہیں گی، دردیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. ان کے گھر کے کام کاج کرنے سے ایکسرسائز ہوتی نہیں ہوتی بھائی؟ بے شک ہوتی ہے. آپ وہ برتن صاف کرتی ہیں، اللہ کے استغفر اللہ، کوئی ایسی کوئی پرابلم آ گیا، کوئی مسلس پرابلم ہو گیا، کوئی اور پرابلم ہو گیا، اللہ عافیت دے، تو پھر وہ ڈاکٹر ہی منع کر دیتا ہے، وہ ایک جدا بات. ورنہ گھر کے کام کاج خوش اسلوبی کے ساتھ کریں، انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے. مدنی چینل کے ناظرین اور ناظرات، کام کرنا ایک ہے، شریعت نے لازم کیا تو اگرچہ لازم نہیں ہے لیکن اخلاقی طور پر ہمیں یہ کرنا ہے، اور اس کو اخلاقی فرض جاننا ہے اور اچھی نیت سے کرنا ہے. انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کے فوائد و ثمرات ہوں گے اور آخرت کا اجر بھی نصیب ہوگا. بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اولاد کے حقوق. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. دیکھیں اولاد کے حقوق کے تعلق سے اللہ سے بڑا حق تو کسی کا بھی نہیں ہے، پھر اس کے حبیب کا حق ہے، پھر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، اصحاب ہیں، پھر اولیاء ہیں، پھر علماء ہیں. ان سب کے ایمان کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے، ایمان کو اور مزین کرنے کے لیے، اور ایمان کی مضبوطی کے لیے اور بقا کے لیے ضروری ہے. تو اولیاء کرام کے تعلق سے پہلے صحابہ کرام کا ہمیں ہونا چاہیے جی. اور دیکھیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی شانیں کیا ہیں. وہ کیا اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، جان و دل تیرے قدم پر وارے کیا نصیب ہے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے. ان کے کیا نصیبیں کہ جنہوں نے اپنے جان و دل، مال، اولاد، گھر بار ہجرت نہیں کی مکے سے مدینے. وہاں بڑے وہ صاحب مال تھے، بہت کام کاروبار تھے، سب کو چھوڑ دیا اللہ رسول کے نام پر. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خزانہ تھا، اور جب آپ ہجرت کرنے لگے تو مکے کے کافروں نے روک لیا، نہیں جانے دیں گے. آپ نے فرمایا کہ مقابلہ کرو گے تو اتنے تیریں چھوڑوں گا نہیں تمہیں، میں تیر انداز ہوں، اور اگر تم دنیا کا مال لینا چاہتے ہو فلاں جگہ خزانہ دفن ہے، لے لو. اپنا خزانہ چھوڑ دیا، سارا مال چھوڑ دیا، ساری زندگی کی کمائی پونجی چھوڑ دی، اللہ کے حبیب کے بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اور میرے نبی فرما رہے صہیب بڑا سستا سودا کیا تم. تو یہ بھی اللہ رسول کی محبت تھی صحابہ سے، اور صحابہ کرام کی محبت ہم نے اولاد کو سکھانی ہے، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز کو نسبت مصطفیٰ حاصل ہو گئی اس سے محبت کی جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اور اس سے پہلے قرآن پاک کی آیات ہیں صحابہ کرام کے بارے میں. دیکھیں کہ کیا ارشاد ہوتا ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. یہ آیت ہے سورہ فتح آیت نمبر 29. شان صحابہ ساری کائنات کا خدا بیان فرما رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان کے ساتھ والے، میرے نبی کے ساتھ والے، میرے نبی کے صحابہ
کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل. تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے, سجدے میں گرتے, اللہ کا فضل و رضا چاہتے. ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے. یہ ان کی صفت توریت میں ہے اور ان کی صفت انجیل میں. شان صحابہ بیان کرنا سنت الہیہ ہے, اللہ نے بیان کی شان صحابہ. اور دیکھیں کہ کیا شان بیان ہو رہی ہے کہ کافروں پر بہت سخت ہیں, یہاں تک کہ بعض صحابہ پسند نہیں کرتے تھے کسی غیر مسلم کے ساتھ ہمارا کپڑا بھی ٹچ ہو جائے, اور آپس میں رحم دل ہیں کہ جی وہ استغفر اللہ کو کہے جی فلاں معاملہ ہوا فلاں معاملہ ہوا. قرآن تو کہہ رہا ہے رحم دل ہے آپس میں, تو کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا پھر سجدے کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں رب کے حضور, اور اللہ کا فضل چاہتے ہیں, اللہ کی رضا چاہتے ہیں. ان کے چہروں پر نشانات ہیں سجدوں کے, سبحان اللہ. اور ان کی صفات صرف قرآن میں نہیں, توریت میں بھی, انجیل میں بھی ہے. صحابہ کی شان کیا کہنا. تو سورہ فتح میں آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان صحابہ بیان فرمائی. اچھا اسی طرح سورہ توبہ کے اندر, سورہ حدید کے اندر صحابہ کے جنتی ہونے کا رب کائنات نے بیان فرمایا. سورہ حدید کی آیت نمبر 10 یہ تلاوت کرتا ہوں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اور ان سب سے اللہ نے سب سے اچھی چیز کا وعدہ فرما لیا ہے. جنت کا وعدہ اللہ نے صحابہ سے فرمایا ہے. تو امیر اہل سنت نے تو قوم کو نعرہ دے دیا ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اور وہ صحابہ بھی جنتی, صحابیات بھی جنتی, حسن و حسین بھی جنتی, صدیق و عمر بھی جنتی, اور عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین بھی جنتی جنتی, امیر معاویہ بھی جنتی, ابو سفیان بھی جنتی رضی اللہ عنہم اجمعین. اور کسی صحابی رسول کو برا کہنا کبیرہ گناہ, جہنم میں لے جانے والا کام, حرام, لعنتی ہے, ایسا کرنے والا ملعون ہے. اور علماء کا اجماع ہے, سارے علماء اس پر متفق ہیں, کسی صحابی کو برا کہے فاسق ہے, بدعتی ہے, اور برا کہنے کو جائز سمجھے, ثواب کا عقیدہ رکھے, یا صحابہ کے استغفر اللہ غیر مسلم ہونے کا عقیدہ رکھے, وہ خود غیر مسلم ہے. تو صحابہ کی بڑی شانیں. اچھا یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہمیں شان صحابہ کا صحیح معنوں میں پتہ چلے تو اپنی اولاد کو سکھائیں گے نا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور بار بار فرمایا, میرے صحابہ کے حق میں خدا سے ڈرو, خدا کا خوف کرو, انہیں میرے بعد نشانہ نہ بناؤ. جس نے انہیں محبوب رکھا, ان سے محبت کی, ان سے وہ پیار کیا, میری محبت کی وجہ سے محبوب رکھا. جس نے ان سے بغض کیا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. جس نے انہیں ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی, جس نے مجھے ایذا دی اس نے بے شک اللہ پاک کو ایذا دی. جس نے اللہ پاک کو ایذا دی قریب اللہ اسے گرفتار کرے گا. تو شان صحابہ ہمیں معلوم ہو, اولاد کو بیان کریں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, رسالہ پڑھیں, بچوں کو سنائیں, مدنی چینل دکھائیں. اچھا پھر کرامات صحابہ کتنی پیاری کتاب ہے, وہ گھر کے اندر بچوں کو سنائیں. صحابی کی بے ادبی کرنے کے دینی دنیاوی اخروی نقصانات بیان کیے جائیں. صحابہ کی سیرت ہم اپنی اولاد میں بیان کریں. اور صحابہ کے ایام آتے ہیں نا, تو فرسٹ محرم الحرام ہے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ گھر کے اندر فاتحہ خوانی, ذکر خیر, کچھ مختصر محفل فاروقی کا انعقاد ہو جائے. اچھا 22 جمادی الثانی آ رہی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہو جائے. اچھا 18 ذوالحج آ رہی ہے تو میرے آقا عثمان غنی ذو النورین کا ذکر خیر ہو جائے. اور مولا علی 21 رمضان شریف ہے تو مولا علی کے یا علی کے نعرے لگائیں گھر پہ بچوں کے ساتھ مل کر, تو کیسا ماحول بنے گا انشاءاللہ. اللہ کرے. اور دعوت اسلامی نے تو کتنا آسان کر دیا الحمدللہ. مدنی چینل پر مدنی مذاکروں کا بھی سلسلہ ہوتا ہے اور ان صحابہ کرام کی یاد منائی جاتی ہے. اور جیسے بتایا گیا کہ نعرے تو بچے اس میں خوش بھی رہتے ہیں, تو نعروں کی ترکیب ہو اور تو اس سے بھی ان کے یہ دلوں میں پختہ ہو جائے گا کہ صحابہ کرام جنتی ہیں. اور جب یہ انداز ہوگا تو ان کے عقیدے بھی درست ہوں گے, اور ہمارے ذمہ جو حق بنتا ہے اولاد کی تربیت کا, اس کی ادائیگی کا بھی یہ ذریعہ بنے گا. اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اسلامی بہنوں کے دینی ادارے.
ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। दावते इस्लामी है, ये दावते इस्लामी है, दावते इस्लामी है, ये दावते इस्लामी है। دور حاضر میں جہاں مردوں میں دینی کام کرنا جتنا اہم ہے، وہیں خواتین میں بھی دینی کام کرنا نہایت ضروری ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی اسی ضرورت کے پیش نظر اسلامی بہنوں میں دینی کام کو عام کرنے کے لیے مختلف کورسز کرواتی ہے، جس میں تجوید، فقہ، اصلاح اعمال اور دیگر دینی کورسز شامل ہیں۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت۔ اسی کے تحت اسلامی بہنوں کے لیے مختلف مدنی مراکز بنائے گئے ہیں، جہاں پر اسلامی بہنوں کو دینی کورسز کروائے جاتے ہیں جو کہ زندگی گزارنے میں بہت مفید ثابت ہوتے ہیں۔ دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ آج بھی ہم نے اسلامی بہنوں کا ایک دینی ادارہ دیکھا۔ اللہ کریم دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں اور عروج عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قابل رشک خواتین۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بخاری مسلم شریف میں ایک جنتی عورت کا تذکرہ ہے۔ یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ مرگی ایک بیماری ہے اور بہت ہی خوفناک ہے، اللہ بچائے۔ عرض کی کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور پھر بے پردگی ہو جاتی ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میرے لیے دعا کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو چاہے تو صبر کر، اللہ صبر کے بدلے میں تجھے جنت عطا فرمائے گا، اور اگر پسند کرے تو اللہ تعالیٰ سے تیرے لیے سلامتی کی اور تندرستی کی دعا کر دوں۔ عرض کی، انشاءاللہ صبر کروں گی۔ آپ دعا کر دیں کہ جب مرگی کا دورہ پڑے تو بے پردگی نہ ہو۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ ان صحابیہ کا نام ہے سقرا یا سقیرہ یا شعیرہ، اور کیسی خوش نصیب تھیں، یہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بال بنایا کرتی تھیں۔ اللہ اکبر، کیسی سوچ ہے کہ مرگی کا دورہ پڑے تو بے پردگی نہ ہو، یعنی بیماری سے زیادہ پردے کی فکر ہے۔ اور آج بعض عورتیں جو ہیں وہ ڈاکٹرز کے پاس اور جاتی ہیں، حالانکہ فیمیل ڈاکٹر موجود ہے، پھر بھی میل ڈاکٹر کے پاس۔ تو جہاں تک ممکن ہو فیمیل سے فیمیل چیکنگ کروائیں، بلڈ پریشر یا دیگر اور معاملہ، الٹرا ساؤنڈ میں تو اور بھی احتیاط کرنی چاہیے، اور دیگر جو معاملات ہوتے ہیں عورتوں کے، اس کے اندر لیڈی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اور اگر لیڈی ڈاکٹر آپ کی سٹی میں نہیں ہے، آپ کے اس میں نہیں ہے، یا مشکل ہے، یا بہتر علاج کسی میل ڈاکٹر سے ہوگا، تو وہ ایک جدا بات ہے، اول کوشش ہونی چاہیے۔ اور اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کتنی ہے، اپنی شکایتیں شکوے بارگاہ رسالت میں پیش کرتی ہیں صحابیات، آقا سے دعائیں لیتی ہیں، اور دعائے مصطفیٰ پر یقین کتنا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھی کہ کیسے سمجھاتے ہیں، اور پھر یہ صبر کا عزم کرتی ہیں، میں صبر کروں گی، آپ دعا کر دیں۔ تو تکلیفیں، پریشانیاں، دشواریاں یہ آتی ہیں گناہوں کی معافی کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے، رب کا قرب دلانے کے لیے، اگر ہم صبر کریں۔ دیکھیں قرآن نے کیا کہا، سورہ بقرہ آیت نمبر 155، 156، 157، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں،
اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا. یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت, اور یہی لوگ راہ پر ہیں. اللہ پاک کرم فرمائے. اور یاد رکھیے علاج کرانا سنت ہے, فرض و واجب نہیں ہے. فتح عالمگیری میں ہے اگر کسی مریض نے بیماری میں علاج نہ کروایا اور مر گیا تو گناہگار نہ ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیے بخار کو, بیماریوں کو برا نہیں کہنا چاہیے, صبر کرنا چاہیے. اللہ پاک رحمت فرمائے, اپنے حبیب کے صدقے میں عافیت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. آئیے پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں. میرا نام نور فاطمہ ہے. میاں اور بیوی کے جھگڑے میں زیادہ قصوروار کون ہوتا ہے؟ جی سر. یہ پہلے سے تو نہیں طے کیا جا سکتا نا بھائی, جو ظلم و زیادتی کرے وہی قصوروار ہے. لیکن دین اسلام نے کہیں بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑا. یعنی ہمیں بتایا گیا ہے کہ کس کے کیا حقوق ہیں, کس موقع پر کس نے کیا کرنا ہے. تو شوہر کے حقوق ہیں, بیوی کے بھی حقوق ہیں. تو شوہر بیوی کے حقوق پورے کرے, بیوی جو ہے شوہر کے حقوق پورے کرے. پورے کرنے سے پہلے علم چاہیے, پھر عمل ہوگا نا. سیکھیں اور اس پر کاربند ہوں. کیوں ہوگا جھگڑا؟ اچھا جھگڑا ون سائیڈڈ کا بھی آپ نے سنا ہے؟ تالی دو ہاتھ سے بجتی. ٹھیک ہے, تو یہ ٹو سائیڈڈ ہے نا. اچھا ایک اگر غصے میں دوسرا ضبط کرے, صبر کرے, ثواب کمائے, ثواب ملتا ہے. اچھا وہ ضروری نہیں کہ عورت ہی صبر کرے گی, عورت بھی انسان ہے, کبھی اس کو بھی ذرا گرمی میں تپی ہوئی ہے اور پتیلے میں گھومی ہوئی ہے اور کاموں سے ہوئی ہے, بچے بھی تنگ کر رہے ہیں تو ذرا موڈ آف ہو جاتا ہے, دو سنا دی. تو شوہر صاحب بھی صبر کر لیں, کیا حرج. اچھا یہ جو سوال ہے جیسے کہ زیادہ قصوروار کون کس کو ٹھہرائیں, تو یہ بچے پھر کیا ذہن بنائیں؟ دیکھیں بچوں کے لیے تو دونوں جنت اور دوزخ ہے. وہ آپ ان کا معاملہ آپس کا جو بھی ہے, ہم نے تو دونوں بھائی دیکھیں کہ اگر والدہ کو ایسا بات کر رہی ہیں کہ جو درست نہیں ہے اور آپ والدہ کے پیر پکڑ کے ہاتھ جوڑ کر امی امی امی, اور باپ اگر استغفر اللہ کوئی ہاتھ اٹھا رہا ہے, مار رہا ہے, تو اس کو بڑے پیار سے ہے تو باپ, لیکن اس کو اب وہ مار رہا ہے, چوٹ لگے گی ماں کو, اس سے وہ کوشش کریں ماں کو بچائیں. لیکن کسی کی فیور ایسی کہ دوسرا ناراض ہو جائے یا اس کو ہرٹ کرنا یا بدتمیزی کرنا یا ایسی باتیں کرنا, تو اس کی تو اجازت نہیں. اس کو چھوڑ دینا, اس سے ناراض ہو جانا, اس کی اجازت نہیں ہوگی. لڑائی جھگڑا دین اسلام میں پسندیدہ ہے نہیں ہے. حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑے. میرے نبی نے اللہ کے حکم سے صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے بیچوں بیچ محل کی خوشخبری سنائی ہے. سبحان اللہ. حق پر نہیں ہے پھر بھی جھگڑا چھوڑ دے. اچھا دونوں کی فضیلت ہے. اگر حق پر ہونے کے باوجود چھوڑے تو جنت کے بیچوں بیچ, اور حق پر نہیں ہے پھر بھی جھگڑا چھوڑ دے تو جنت کے کنارے پر اس کو جنتی محل ملے گا. سبحان اللہ. تو جھگڑے کی فضیلت نہیں بلکہ قرآن نے کہا کہ جھگڑا تو شیطان کراتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بہت اچھی بات کہی. شیطان کا تخت جو ہے وہ سمندر پر لگا ہوا تھا, تو شتونگڑے جو ہیں اس کے چیلے چانٹے وہ اپنی کارکردگی پیش کر رہے تھے. تو کسی نے کہا میں نے یہ کارنامہ کیا, میں نے یہ کارنامہ کیا, فلاں سے گناہ کرا ہے, فلاں سے یہ گناہ, فلاں سے. ایک نے کہا کہ میں نے جدائی کروا دی میاں بیوی میں, طلاق دلوا دی. شیطان نے کہا انت تو نے کام کیا, تو نے کام کیا, اس کو سینے سے لگا لیا. تو شیطان کا پسندیدہ شخص وہ ہے جو جدائی ڈالے, جو جھگڑے کروائے. اور بعض جو ہوتے ہیں وہ کہتے تیرے منہ میں زبان نہیں تھی, تو کیوں نہیں بولی. اب وہ بہن ہو, وہ چاہے کوئی فرینڈ ہو, چاہے ماں ہو, چاہے باپ ہو, چاہے بھائی ہو, تو یہ ہمدرد نہیں ہے, یہ ہمدرد نما ہے. اور پہلے کی دیکھیں کیسا ہوتا تھا کہ بیٹی ناراض ہو کر گھر پر نہیں آنا, اس طرح کی تربیت کی جاتی تھی. اور اب تو تیرے منہ میں مونگ بھری تھی, یہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اپنے ہاتھوں اپنی بیٹی اپنی بہن کے گھر اجاڑ دیتے. اور اسی طرح شوہر صاحب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اگر اس میں کوئی کمزوری کوئی کوتاہی ہے تو اتنی ساری خوبیاں بھی تو ہیں نا, اس پر نظر نہیں جاتی آپ کی. اب مکھی چھاپ آپ کیوں بن رہے ہیں کہ مکھی نے جا کر دیکھنا کہ پھوڑے پھنسی پر ہی بیٹھنا ہے,
باقی خوبصورت جسم اس نے نہیں دیکھنا. تو اسی طرح اگر عورت کے اندر اگر کوئی کمزور پہلو ہے، اتنی خوبیاں بھی تو ہیں، گھر کا کام کرتی ہے. آپ کے بچے جو آپ کو بابا کہتے ہیں، ابو کہتے ہیں، باپ کہتے ہیں، ابا جی کہتے ہیں، اور آپ خوش ہو جاتے ہیں. یہ اس بیچاری نے 9 مہینے اس کو پیٹ میں رکھ کے پالا ہے. اس کی ولادت کے وقت مرنے جیسی ہو گئی تھی. یہ آپ کی اولاد کی ماں ہے، اس کو پالتی ہے، کپڑے دھوتی ہے آپ کے، سارا دن بیچاری وہ گھر کی صفائی کرتی رہتی ہے. اور اگر کوتاہی ہو گئی، کھانے میں دیر ہو گئی، کپڑے آپ کے استری نہیں ہوئے، خود کر لو نا بھائی، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اچھا اس نے کرنے تھے، چلو وہ کر رہی ہے، اس کی مہربانی. کچھ لیٹ ہو گئی یا کوئی سلوٹ ٹھیک نہیں اتری، کوئی صبر کرو نا یار، کوئی بات ہوتا، کوئی تک ہوتی کوئی ایسی کرنے کی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مل کر گھر کے کام کروا لیں، اور آپ بڑے صاحب بنے بیٹھے ہوئے ہیں. یار کوئی سنت پر عمل کرو نا. گھر کے کام کاج میں وہ حصہ لینا، گھر کا سودا صرف لانا میرے آقا کی سنت ہے. سبحان اللہ. تو گھریلو جھگڑوں سے بچنا چاہتے ہیں تو سب کو چاہیے کہ دوسرے کے حقوق ادا کرے. تو انشاءاللہ جب سب اپنے اپنے حقوق ادا کر دیں گے، اپنے متعلقین کے حقوق ادا کریں گے، تو انشاءاللہ گھریلو جھگڑوں سے امن میں رہیں گے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے خواتین اور قرآن. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. ماشاءاللہ کیا شان ہے اسلام کی کہ عورت کو ماں کا رتبہ دے کر اتنی عظمت عطا فرما دی. سبحان اللہ. اور دیکھیں کہ ماں کی شان رب کائنات خدائے رحمان بیان کر رہا ہے. کیا بات ہے. وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی. اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا، اور اس کا دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال میں ہے کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کر. انشکر لی ولی والدیک، میری ہی طرف لوٹنا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ماں اور باپ دونوں کے ساتھ اچھا بیہیویئر اپنانے کا فرمایا، اچھا سلوک، ادب، احترام، تعظیم. شکریہ ادا کیا جائے ان کا. کتنی بڑی بات ہے یار. دیکھیں وہ رب ہے، کائنات کا خالق ہے، اور فرما رہا ہے انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو اپنے ماں باپ کا. اللہ. ماں باپ کی عظمت رب بیان کرے. کتنا بندہ نکھٹو ہے کہ وہ اب بھی نہ مانے، یہ بھی نہ جانے، اور پھر اپنے شکر کے ساتھ ذکر کیا. سبحان اس سے بھی اس کی شان واضح. بے شک. اچھا پھر خاص طور پر یہ ہو گیا نا بیان پہلے کہ ماں باپ کے ساتھ دیکھیں وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی. اب ماں کا تذکرہ بعد میں اسپیشلی آ رہا ہے، خصوصی طور پر ہو رہا ہے. اور پھر اس کی جو خدمت ہے، اس کی جو قربانی ہے، رب کائنات اس کا بیان کر رہا ہے کہ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا، اور پھر اس کا دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال پہلے پیٹ میں رکھا. اور انسان کی ولادت، انسان کی پرورش ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے اور ماں کے خون سے ہوتی ہے. اللہ. تو ہم اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہیں. اچھا یہاں ایک خاص ہے نا کہ یہ استغفر اللہ طرح طرح کے عجیب و غریب لوگ پائے جاتے ہیں کہ جی عورت کا کیا مقام، عورت کو کیوں، عورت یوں. اور کتنی بڑی عزت اللہ نے عورت کو دی، کتنی شان دی، اور اس کے فضائل رب کائنات بیان فرما رہا ہے کہ ماں کی عظمت جانا، اس کی قربانیاں بیان ہو رہی ہیں کہ 9 ماہ تجھے پیٹ میں اٹھائے رکھا اس نے، پھر اس نے تکلیف کے ساتھ جنا، اور اس کے بعد 2 سال تک وہ خدمت کرتی ہے، قید با مشقت جس کو کہیں، جب چاہے بچہ پیشاب کرے، جب چاہے پوٹی کرے. اچھا یہ اولاد کے اس کے تعلق سے کہ ماں باپ کی عظمت کو پہچانے. اب عورت خوش ہو کہ دیکھے میری شان میرا رب بیان کر رہا ہے. یہ نہ سوچے کہ بھی یہ کیا ہمیں گھر میں بٹھا دیا چادر اور 4 دیواری. ارے آپ کا تحفظ اسی کے اندر ہے، آپ کی بھلائی اسی کے اندر ہے، آپ کی عزت، آپ کی عظمت اسی میں. اور سب سے بڑی عظمت کیا ہے؟ رب کی رضا. اللہ اس میں راضی ہے. اچھا
اور پھر عورت کے 3 درجے بیان کیے. کمزوری پر کمزوری برداشت کی, پیٹ میں رکھا, دودھ پلایا. 3 درجے بڑھ کر ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے. تو اسلام نے عورت کو بطور ماں بہت عزت عطا فرمائی. ماں کی فرما برداری کی تاکید ہے اسلام کے اندر, خدمت کی تاکید ہے اولاد کے لیے, ادب, احترام, لحاظ, اچھا سلوک اور حقوق کی ادائیگی. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سبحان اللہ کیا فرمایا, الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے. سبحان اللہ. ماں کی خدمت کرو, ان کو راضی کرو, جنت. اور ایسی جزا ہے جنت جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی, جس کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے کتنی بڑی جزا ہے وہ. اللہ اکبر. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم غلاموں کی تربیت کے لیے اپنے دودھ کے رشتے کی جو ماں ہیں بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کے آنے پر کیسی شفقت فرمائی. اٹھ کر کھڑے ہو گئے میرے آقا علیہ الصلوۃ, قیام فرمایا, اپنی مبارک چادر بچھائی. صحابہ حیران ہے, یہ ایک عورت آئی ہے, بوڑھی عورت, اور اتنی اس کی تعظیم و تکریم کیوں کی جا رہی ہے. اور پھر راز کھلا کہ یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ ہے. اللہ اکبر. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر ان کو تحائف دے کر بھیجتے ہیں. اور شان ماں کی کیا ہے سبحان اللہ, کہ اگر ماں کافرہ بھی ہے, غیر مسلم بھی ہے, اس کے بھی حقوق ہیں, اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے. اور وہ اچھا سلوک ظاہر ہے کہ شریعت کے دائرے کے اندر ہی ہونا چاہیے. تو ماں کی خدمت وہ بیٹے کو بھی کرنی ہے, بیٹی کو بھی کرنی ہے, دونوں کو کرنی ہے, دونوں کے لیے ہے. اللہ پاک رحمت فرمائے. اور وہ الگ بات ہے کہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. سبحان اللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے سنا کہ عورت بحیثیت ماں, اس کی قرآن میں بھی اہمیت بیان کی گئی. اب عورت کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے جس کو اللہ نے ماں بننے کی سعادت بخشی ہے, اور اس کی قربانی کو قرآن میں بیان کر دیا گیا. اور اولاد کو اپنے والدین اور خاص طور پہ ماں کا ادب و احترام کرنا ہے, کہ حدیث میں 3 مرتبہ ماں کے حق کا ذکر کیا گیا اور 4تھے مرتبہ باپ کے حق کو بیان کیا گیا. اللہ کریم ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے. بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے امور خانہ داری. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. جی سیدی, امور خانہ داری. ٹماٹو جی, ٹماٹو سیو کیسے کرنا ہے, اس کے کچھ طریقے عرض کیے جائیں گے. کیونکہ ہمارے ہاں جب خاص موقع آتا ہے نا, بقرعید کا یا رمضان کا, ٹماٹر مہنگے بہت ہو جاتے ہیں. تو اگر پہلے سے ہی سستے وقت میں اس کو سیو کر لیں فریزر کے اندر تو آسانی ہو جائے گی. کیونکہ تقریباً تمام ڈشز میں ٹماٹر کا استعمال ہوتا ہے. عید, بقرعید, رمضان, محرم, وہ ٹماٹر پہ ٹماٹر ہیں, وہ اس کی ویلیو بن جاتی ہے. تو عورتیں پریشان ہوتی ہیں. تو اب ٹماٹر کیسے محفوظ کریں. ٹماٹر محفوظ کرنے کا طریقہ ہے کہ ٹماٹروں کو اچھی طرح واش کریں, دھو لیں, فریزر میں کھلا رکھ دیں, اور ان کے اوپر کوئی چیز نہیں رکھنی. 1 ماہ تک بالکل فریش رہیں گے. سیکنڈ, ٹماٹر کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ کاٹ دیں, جس سے وہ اپنے پودے کے ساتھ, پلانٹ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. اسے ایئر ٹائٹ باکس میں یا بیگ میں ڈال کر فریزر میں رکھ دیں. آفٹر 6 منتھ بھی نکالیں گے تو آپ اس کو بہتر پائیں گے. اور صرف گرم پانی میں ڈالیں, جب پگھل جائے تو اب استعمال کر لیں. تیسرا طریقہ, ٹماٹر کے اوپر کا حصہ کاٹ لیں, پھر اس کے 4 پیس کر لیں. اب یہ جو ٹکڑے جو قتلے ہیں کسی ایئر ٹائٹ باکس میں رکھیں, اور ان کے اوپر ٹیشو پیپر رکھ کر مزید قتلے کتار کے صورت میں رکھ کر ڈبہ فریزر میں رکھ دیں. چوتھا طریقہ, ٹماٹر کو ابالیں, پھر ٹھنڈے پانی میں ڈال کر اس کا چھلکا اتار لیں. ان ٹماٹروں کو گرائنڈر میں ڈال کر پیوری بنا لیں, پھر شیشوں میں بھر لیں, اور اس کے کیوبز بھی بنائے جا سکتے ہیں. اچھا, ٹماٹروں کو دھو کر کاٹیں, اس کو بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کریں, ایک پیسٹ تیار ہو جائے گا. اس کو برنی میں بھر کے رکھ لیں, جب بھی کھانا بنائیں اس میں سے ڈال لیں. اچھا, اس کا کیچپ بھی بنایا جاتا ہے. بازاری کیچپ جو نا مہنگے, اور اس میں آرٹیفیشل فلیورز, سٹرک ایسڈ ٹائپ, وہ گلا پکڑیں گے, نقصان دہ, مالی نقصان بھی
और जानी नुकसान भी है, तिब्बी नुकसान भी है। तो टमाटरों को धोकर छीलें, पतीली में डालें, 1 गिलास पानी, 2 चम्मच टाटरी जो है पाउडर वो डालें, नमक डाल लें, ऑयल में भूनें, केचप तैयार हो गया। क्या मसला है? घर में तैयार कर लें। ठीक है, घर में तैयार है, साफ़ सुथरा, सस्ता। और अब केचप ज़बरदस्त। अच्छा, टमाटरों को धोकर खुश्क करें, एक कागज़ में रख कर बंद कर लें। अब इसको फ्रीज़र में रख लें या किसी खुली जगह में, आपके टमाटर ख़राब नहीं होंगे। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, आपने टमाटरों की हिफाजत के भी पॉइंट्स अता फ़रमाए। ख़वातीन को ये उमूर ख़ानादारी पता होने चाहिए, क्योंकि इनके एक रोज़मर्रा की एक ज़रूरियात में से है। तो ये पता होगा। तो अभी हमने जैसे कुछ टमाटर तो एक टॉपिक है, इसके चंद बातें सुनी हैं, तो कितनी काम की बातें हैं। तो दीगर भी चीज़ें हम सीखेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम हमारे लिए ये फ़ायदामंद होंगी। आज के प्रोग्राम में हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि अलैहा का ज़िक्र भी हमने सुना, सवालात के जवाबात भी सुने, और औरत के लिए कुरान में क्या फ़रमाया गया और माँ होने की हैसियत से जो उसका ज़िक्र किया गया उसके मुतालिक भी हमने सुना। अल्लाह करीम हमें कुरानी अहकामात सीखने की, याद रखने की, अमल करने की, फैलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये नेक ख़वातीन अल्लाह के अहकाम पे हैं सर को झुकाती।